نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ امریکہ اور ایران اسرائیل کی جو جنگ ہے، اب وہ جنگ جو ہے وہ ایک آگ سے ایک عمل اس کا کولنگ کا جاری ہے، اگرچہ ابھی تک کولنگ کا کانسیپٹ مکمل نہیں ہو پایا، لیکن جو ابتدائی حالات و واقعات سے جو تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کولنگ کا جو عمل ہے وہ اب پایہ تکمیل کو پہنچنے والا ہے، اور جب یہ کولنگ عمل مکمل ہو جائے گا، یعنی کہ آگ بجھ چکی ہے، اب صرف آگ کے شعلے دوبارہ نہ تشکیل پا جائیں، اس کے لیے جب وہ ایک کولنگ کا کانسیپٹ جاری ہے، اور اس کے لیے آگ کے جو شعلوں کو کولنگ کے کانسیپٹ کو شاید ایک تاخیری حربوں کے ذریعے بھی جو ہے وہ طویل کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو امن کا جو تصور ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت سے دیگر پہلو بھی ہیں جس کے اندر ابھی ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا جو تصور ہے ریکنسیلیشن کا، کہ امریکہ کو اپنے قیادت کو عوام کے ساتھ جو ہے اس معاہدے کے ذریعے ایک فتح کے تصور کے ساتھ منسلک کرنا ہے، اور ایران کو دی گئی جو لوگوں کی قربانی ہے، اس قربانیوں کے جو ہے وہ ایگریمنٹ جو پیس ریکارڈ کے طور پر اختیار کرے گا، اس کے ساتھ لوگوں کو اس سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک کرنا ہے کہ یہ ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ جو کولنگ کا عمل ہے وہ دراصل اس میدان جنگ کے اندر جو ہے وہ جاری نہیں ہے، بلکہ ان پہلو سے جاری ہے جو اس جنگ کا جو ہے وہ شکار ہوئے سوچ اور فکر اور کے جو زاویے ہیں جو امریکہ اور ایران کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لانا وہ ضروری ہے، جس کو اس جنگ کے ساتھ جو ہے وہ خاتمے کے بعد جو ہے وہ ہم آہنگی کے طور پر جو ہے وہ کیا جا سکے۔ اس طرح یہ کولنگ کا عمل جو ہے وہ مکمل ہوتے ہی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دنوں کی بات ہے کہ جب یہ عمل بھی مکمل ہو جائے گا، اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ یہ جنگ جو ہے وہ اپنے مکمل خاتمے کی ہمیں نوید سنا دے گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ جنگ جو ہے وہ ہمیں اپنے خاتمے کی نوید سنائے اور اس کے ہمیں کولنگ کا کانسیپٹ جو ہے مکمل ہوتا ہوا نظر آئے، یہاں پر بہت سے سوال جو میں بطور اپنے آپ کو ایک پاکستانی کے اور ایک بین الاقوامی تعلقات کے ایک طالب علم کے طور پر جو اپنے سامنے رکھ سکتا ہوں، وہ یہ کہ سب سے پہلا سوال ہے کہ اگر یہ اصول و ضوابط جس کی بنیاد کے اوپر یہ جنگ کا آغاز کیا گیا تھا، یہ اصول و ضوابط جو ہے یا یہ شرائط جو ہے وہ دنیا کے کسی دوسرے ملک کے لیے بھی دے دی جائیں، اور دنیا کا کوئی طاقت اور ملک جو ہے وہ اس پہلو سے یہ تقاضا کرے کہ دوسرا ملک ان تمام مطالبات کو تسلیم کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا راستہ جو ہے وہ یا ان شرائط کو تسلیم کرنا یا جنگ میں شامل ہونا ہو، تو وہ کون سا راستہ اختیار کرے گی؟ دنیا کے اندر کمزور سے کمزور ملک بھی جو ہے وہ کم سے کم اپنی ایک سوورنٹی کے جسمانی مفہوم سے منسلک ہوتا ہے، اس کی وابستگی جس طرح سے ہوتی ہے، اس سے منحرف کوئی بھی عمل جو ہے وہ اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ میرا میں یہاں پر جو ممالک جو ہیں وہ اس جنگ کے موضوعات کے اوپر بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مجھے اس سے بڑا المیہ کوئی نہیں نظر آتا کہ جب جو ہے وہ یہ سوال جو ایران کے ساتھ جس نکات کے اوپر جنگ کی گئی، اس جنگ کے نکات کو ہر ملک نے اپنے دائرہ کے اوپر اس کا اطلاق ہے۔ میں پاکستان جو ہے وہ اگر اس کے دائرے دیکھیں کہ یہی شرائط جو ہے جو جنگ کا سبب بنیا گئی، یہی جنگ جو ہے وہ شرائط پاکستان پر اس کا اضافہ کر دیا جائے، اور پاکستان کے لیے کون سا راستہ رہ جائے گا کہ کیا وہ اس کے ساتھ جنگ و جدل کا راستہ اختیار کرے گا یا مذاکرات کا راستہ جو ہے اختیار کرے گا؟ تو میرے میں یہاں پر جو عمل تھا، اس عمل کے اندر جو ایران کا جو تصور تھا وہ جائز تصور تھا، لیکن اس تصور کو جس معاہدے کے ذریعے ختم کیا جائے گا، اس معاہدے کے اندر کیا شرائط آتی ہے وہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن آبویسلی اس جنگ کے اندر جب آپ نے اس جنگ کا سبب بننے والی جو قوت ہے اس کے ایک اگریڈ کانسیپٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک معاہدہ کر لیا، اور تو اس کے نتیجے کے اندر جا کر جو ہے وہ یہ تصور تو نہیں کیا جا سکتا کہ پنشمنٹ کا کانسیپٹ دیا گیا، بلکہ ایک اگریڈ کانسیپٹ جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ اور اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو میرے نزدیک سوال ہے کہ دنیا کی بہت سی ریاستیں کمزور ہیں اور طاقتور ریاستوں کا دائرہ کا بہت محدود ہے، تو آئندہ آنے والے حالات و واقعات کے اندر دنیا کو اس ایگزامپل کے طور پر اگر ہر ریاست اپنے خطے کے اندر جو ہے وہ اسی اصول کو اختیار کر کے دوسری ریاستوں کے جو قومی جو مفادات کے حامل جو تقاضے اور سرگرمی ہے، چاہے اس میں نیوکلیئر پروگرام ہی کیوں نہ ہو، اس کے حوالے سے بھی اپنے اصول و ضوابط کا جو ہے وہ اطلاع کر دینا، کیونکہ وہ اگر سرگرمیاں جو ہے وہ اینٹی ورلڈ تصور کی جائے گی تو تب جو ہے وہ بین الاقوامی ادارے اور تنظیموں کا جو سرگرمیوں کا جو کردار ہے وہ تو ایک لیجیٹیمیٹ کانسیپٹ رکھتا ہے، کیونکہ دنیا کے تمام ممالک جو ہے وہ اقوام متحدہ کے منشور کا حصہ ہے، لیکن اس سے بالا تر ہو کر ریاستوں کے باہمی تعلقات کو اس نوعیت پر لے آنا کہ اپنے ایجنڈے کو تکمیل تک پہنچانا جو ہے یہ ایک ایسا بنیاد رکھ سکتا ہے جو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر
دنیا کے ہر ملک کے لیے جو ہے اس کا جو ہے وہ سامنا کر سکتے ہیں. ٹیریبل اسپیکٹ ہے. ہم نے یہ اصول قائم کر دیا اور پھر یہاں پر جا کر جو دنیا کی باقی ریاستوں کا جو تصور ہمیں نظر آیا کہ اگرچہ وہ اس کا حصہ نہیں بنی یا اس کے لیکن اس کے باوجود ہے وہ اپنی شدت کے کسی تصور کے ساتھ اس کے خاتمے کا بھی حصہ نہیں بنے. اور اس اگر دنیا کے کسی اور ملک کی نہیں اصولوں کی وجہ سے کسی دوسرے ملک کی کسی طاقت کا سامنا کرنا پڑا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جو ہے اس کو اس کی اپنی طاقت کے اوپر اپنے تحفظ کے چھوڑ دے گی اور دنیا جو ہے وہ کسی ایسے بین الاقوامی اصول و ضوابط کی جو وائلیشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کے خلاف اس کے تعاون کے ساتھ شامل نہیں ہوگی. تو اس طرح یہ بھی کولیکٹیو سیکورٹی جو کام کانسیپٹ ہے اس کی بھی جو ہے وہ عملی خاتمے کی جو ہے وہ ایک صورت ہمارے سامنے نظر آتی ہے. پھر جو یہاں پر جا کر ایک تصور ہم دیتے ہیں کہ جو تصور ہے کہ اسلامی دنیا کو جب پاکستان نے ایک ایٹامک بم تصور کیا تھا تو اس کا نام دیا گیا اسلامی دنیا. ہم گھاس کھا لیں گے یہ. اب یہ تصور جو اصول و ضوابط ہے اس کو ہم ایران کے لیے کیوں نہیں تسلیم کرتے ہیں کہ اس کا بھی یہ حق تسلیم کیا جانا چاہیے. اور وہ جو لیکن اگر وہ تصور جو پاکستان نے جو اختیار کیا وہ تصور اس کے لیے نہیں ہے تو یہ دیٹ از اے پینفل اسپیکٹ. اور پھر یہاں پر جا کر جو ایک المیہ ہے جو اس کے اندر دیکھا جاتا ہے یا دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو تنکا تنکے ہوتے ہیں وہ اکٹھے بن جاتے ہیں. جسم جو ہے وہ مجھ عضو سے مل کر طاقت حاصل کرتا ہے اور اگر عضو بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے. اب مڈل ایسٹ کے ممالک کے اندر جو ہے وہ ایک ملک جو ہے جس کو اس کے طاقت کے ماخذوں سے محروم کر دیا جائے گا تو اسلامی دنیا کے تمام ممالک کا جو مجموعہ ہے وہ مڈل ایسٹ ہے. کیونکہ باقی جو ممالک اس سے باہر ہیں مڈل ایسٹ کے ممالک سے وہ بھی بالواسطہ اسی خطے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ افروغ کے جو وہ تصور جو ہے پاکستان اس میں شامل. تو اب اس خطے کے اندر جو ہے وہ جو طاقت کا جو ایک توازن تھا ایران کی صورت کے اندر کمزور ہونے کے نتیجے کے اندر پورے خطے کی جو طاقت ہے اس کے اوپر اس کے کیا نتائج پیدا ہیں. دیٹ از اندر اسپیکٹ کہ ہم نے ایک ملک کے جو جنگ و جدل کے جو تصور ہے اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ پورے علاقے کی جو طاقت کا جو تصور ہے اس کو تبدیل کر دیا. اور پھر یہاں پر جو ایک اور ایک اہم جو تصور ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ وہ المیہ سے کم نہیں ہے کہ اس کے ایران کی جو صلاحیتیں ہیں چاہے وہ اٹامک پروگرام ہو یا وہ اس کا نیوکلیر پروگرام ہو اس سے متعلق جو ہے وہ منفی جو سوچ اور فکر جو ہے اس سے جو خوف اور خطرات اور خدشات ہیں وہ خود خطے کے ممالک جو ہیں وہ محسوس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایک اسلامی ملک کسی دوسرے اسلامی ملک کے لیے ایک المیہ کے طور پر جو ہے وہ قرار دیا جا سکتا ہے. دیٹ از another painful aspect among جبکہ ان کے درمیان جو ہے وہ ایسی تنظیمیں موجود ہوں جو اسلامی اتحاد کا جو ہے وہ تصور جو ہے وہ دیتی ہوئی نظر آتے ہیں. میرے جو سوال اس جنگ کے ساتھ وابستہ ہے مجھے جو سوال ہے وہ ہر اسلامی دنیا کے ممالک کو یہ تصور جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اہداف امریکہ نے ایران کے لیے اپنی جارحیت کے تصور کو اختیار کرنے کے لیے ایک لیجیٹیمیسی کا تصور کی بنیاد پر اختیار کیا ہے اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. ایک ہی جیسے کہ حالات و واقعات جو ہے وہ ایک جیسے ہی نتیجہ حاصل کرتے ہیں تو وہ حالات و واقعات جس کا اگر ایران جو ہے وہ اہداف بنا ہے وہ حالات و واقعات اگر کسی دوسرے اسلامی ملک کے اندر بھی پیدا ہوئے تو امریکہ کے جو اہداف ہیں کیا وہ ملک کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہوں گے؟ ہمیں ایسا نہیں ہوتا. تاریخ جو ہے وہ ریاستوں کا جو طرز فکر و عمل ہے اس کی بھی دہراتی ہے اور اس کے اندر وہ جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مفادات کے خلاف ہونے والی کسی بھی سطح کے اوپر جو سرگرمی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ایک سرگرم عمل اور ایک پرو ایکٹیو کردار جو ہے وہ ادا کرتا ہے چاہے اس کے لیے اسے ملٹری ویپن اورینٹڈ جو ہے وہ سرگرمی اختیار نہ کرے چاہے وہ ویتنام ہو چاہے وہ افغانستان. اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں وہ آنے والے حالات و واقعات پہ چھوڑ دیے جائیں لیکن جو عمل ہے وہ امریکہ نے ہمیشہ جو ہے کہ آئندہ بھی اس طرح کے جو حالات ہیں اس طرح جو المیہ ہے طاقت کے توازن کے لحاظ سے وہ ہمیشہ اسلامی دنیا کے لیے ایک رہے گا ویزا ویز امریکہ. کیونکہ امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ کہیں نہ کہیں آ کے جو ہے وہ اپنے دائرہ کار کے لحاظ سے جو ہے وہ اسرائیل کے مفادات کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں. اور حالانکہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ واحد تعاون کا تعلق ہے امریکہ کا کہ جہاں پر دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو وسائل ہیں وہ مڈل ایسٹ کے پاس ہے. امریکہ کی ترقی خوشحالی کے لیے جو انویسٹمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ مڈل ایسٹ کے ممالک کی ہے. جو دفاعی نوعیت کے سارے معاہدات کا تصور ہے وہ امریکہ کا مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ ہے. لیکن جو مسائل کے حل کے اور تنازعات کے حل کے ساتھ جو اس کا شامل ہونا ہے اپنی سوچ فکر اور عمل کے ساتھ وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. اور جتنے بھی باہمی معاملات کو طے کرنے کی جو سرگرمیاں ڈپلومیٹک اختیار کی جاتی ہیں وہاں بھی ووٹیج جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے پلے میں ڈالتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ایران کے خلاف جو جنگ کا تصور امریکہ نے اختیار کیا دیٹ از آلسو ڈیو ٹو دا ڈیزائر آف دا اسرائیل. تو امریکہ جو ہے دیٹ از جسٹ
become the tool to fulfill the long term agenda of the Israel in the Middle East. تو کیا کہتے ہیں جب وہ اس کے ایک ٹول کے طور پر امریکہ جب وہ اسرائیل، تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے اس خطے کے ہر ملک کے لیے کہ وہ اپنی جو طاقت کا جو تصور ہے وہ ایران کے اس معاہدے کو جو اب ہونے جا رہا ہے، کیا وہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کریں گے ایز اے ریجنل مسلم ورلڈ کے طور پر، یا اس کے اوپر ان کے کوئی نتائج جو ہے وہ منفی ہوتے ہوئے جائیں گے؟ میں دنیا کے ہر ملک بالکل اسلامی ملک کو یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ اگر وہ جو اہداف امریکہ کے لیے طے کیے گئے ہیں ان کے لیے وہ طے کیے جائے تو وہ کیا کریں گے، اور ان اہداف کے نتیجے کے اندر جو ایگریمنٹ جن شرائط پر کیا جائے گا کیا وہ شرائط ان کے لیے بھی قابل قبول ہوں گے؟ اور کہا جاتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو میرا ہر اسلامی ملک کو کم سے کم ان شرائط کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایک تفاخر کا پہلو حاصل کرنے سے پہلے اس زاویے سے دیکھیں کہ اگر ہمیں ان حالات و واقعات کا شکار کر دیا جائے جن کا ایران کو سامنا ہے، اور اس طرح کی شرائط ہم پر بھی عائد کی جائے جس کے ایران کو سامنا کرنا پڑے گا، تو کیا وہ ہمارے لیے ایک لمحہ فخریہ ہوگا یا لمحہ فکر؟ تھینک یو.